पेश है गुड मॉर्निंग J&K। चश्म हो तो आईना खाना है दहर, चश्म हो तो आईना खाना है दहर, मुंह नज़र आता है दीवारों के बीच। सभी देखने वालों का हमारी तरफ से प्यार, खुलूस और अदब भरा इस्तकबाल, हमारी तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल करें। प्रोग्राम के एक और शुमारे को आपके मेज़बान आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं। उम्मीद और दुआ आज भी यही कि आप जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुर्रम रहें, बखैर व आफ़ियत रहें और बसेहत व सलामत रहें। नाज़रीन, आज 21 दिसंबर की तारीख़ और चिले कलान के अयाम में हम दाखिल हो गए, जिन अयाम के बारे में बहुत ज़्यादा हम खौफ खाते थे। बहुत ज़्यादा इन अयाम के बारे में ये कहा जाता है कि काफ़ी सख्तियाँ लेके आता है, मुश्किलात लेके आता है, दुश्वारियाँ लेके आता है, लेकिन ये तब तक ही होता है जब तक हम उन अयाम में दाखिल ना हो जाएं। जब इवेंचुअली फिर हम इस मरहले में कदम रखते हैं तो फिर अल्लाह ताला खुद चीज़ें आसान कर देता है। अल्लाह ताला हमें खुद वो क़ुव्वत अता करता है कि हम एडजस्ट कर पाते हैं, हम मॉडिफाई कर पाते हैं अपने लाइफ स्टाइल को और माकूल इंतज़ामात कर पाते हैं। और कल भी हमने देखा कि कल से ही बहुत सारी मीम्स, बहुत सारे जोक्स सोशल मीडिया पे चिले कलान के बारे में सर्कुलेट हो रहे थे, लेकिन अब चूँकि आज हम चिले कलान में दाखिल हो गए हैं तो अब हमें गियर अप होना है, ब्रेस अप होना है। वैसे भी जो चिले कलान के इस्तकबाल में जो दिन हमने देखे, जो कड़ाके की सर्दी उन दिनों हमने महसूस की, उन दिनों ने हमें थोड़ा गियर अप कर दिया, थोड़ा ब्रेस अप कर दिया चिले कलान से मुकाबला करने के लिए। और इस मुकाबले में अब हम महारत रखते हैं। सर्दियां हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, बस ये है कि माकूल इंतज़ामात हों, प्रॉपर अरेंजमेंट्स हों हीटिंग के, और जहाँ सब आलात, जहाँ सब हीटिंग अप्लायंसेस जो हैं वो ढेर हो जाते हैं, वहाँ हमारी कांगड़ी काम आती है। कांगड़ी के लिए कोयला थोड़ा सा घर में इकट्ठा कर लें और उससे खूब गर्मी करें। और यथ चले कलानस मज करो कम कि ये करो वाद पानस सत ये दार बर त्रोपरित रोजो तत थो पन दिल वथ मोहब्बत खतर पान वन रलित मिलित रोजो। युस ये दई नफरत रंजिश यम जालो जिन बदल यूस करो ये तय युस जन पान वन मोहब्बत सान हेको रोज। खैर प्रोग्राम के सिलसिलस पकनाओ ब्रोह प्रोग्राम सिलसिल। आज रोज बह तह प्रोग्रामस मज काजी मोहम्मद अमार, मे सत रोजन मेन साथी मेज़बान फरा जैदी। अस्सलाम वालेकुम अमार, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सब बखैर आफियत होंगे। गुड मॉर्निंग J&K के आज के ताज़ा शुमारे में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। दोस्तों, कहते हैं कि हर कामयाब शख्स के पीछे कोई ना कोई तकलीफ दह कहानी होती है, और उस तकलीफ दह कहानी का जो अंजाम होता है वो कामयाबी होती है। और हर शख्स कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो कामयाबी हासिल करने के लिए आदत डाल लीजिए कि तकलीफ़ें बर्दाश्त करें, और तभी जो है कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और देखिए हमार की तकलीफ़ें, गम जो भी होते हैं, ये इंसान में बहुत ज़्यादा नरमी जो है पैदा कर देते हैं, वरना इंसान पत्थर ही रहे और कभी मोम ही ना हो। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप तकलीफ़ में होते हैं तो तब गमज़दा ना होइए, नाउमीद ना होइए, क्योंकि नाउमीदी जो है वो कुफ्र के बराबर है। तो नाउमीदी छोड़कर हमेशा जो है तकलीफ़ों में ये उम्मीद रखिए कि इस तकलीफ़ के बाद एक अच्छी कामयाबी जो है वो हमें हासिल ज़रूर मिलेगी। और फरा, हम देखते हैं कि जब भी
کسی نئے فیز میں ہمیں داخل ہونا ہوتا ہے یا کوئی نیا انیشیٹو لینا ہوتا ہے, کوئی نیا اسٹیپ لینا ہوتا ہے, نیا قدم لینا ہوتا ہے, تو تھوڑی جھجک ہوتی ہے, بالکل انجام کی فکر ہوتی ہے کہ اگر یہ کیا تو پتہ نہیں ٹھیک ہوگا انجام کہ نہیں ہوگا. لیکن ایک بار آپ جب انیشیٹو لیتے ہیں, ایک بار آپ جب پہل کرتے ہیں, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ خود بخود راستے ہموار ہو جاتے ہیں اور سہولتیں آتی ہیں, اور اگر ڈیفیکلٹیز بھی آئیں وہ بھی کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں. بالکل, یہ مصیبتیں, تکلیفیں, غم, جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں, اور وہ سبق ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے یقیناً, جو زندگی میں ہمیں ہمیشہ کام آتا ہے. اور موسم کی بات ہوئی, چلے کلان میں داخل ہو چکے ہیں, لیکن دیکھیے کہ کل کے مقابلے میں آج سردی تھوڑی کم ہے, اور اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. چلے کلان ضرور ہے, لیکن ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی پیش گوئی یہ ہے کہ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد ریکارڈ کیا جا سکتا ہے, جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سیلسیس رہ سکتا ہے. اور وہیں جموں کی بات اگر کریں تو جموں میں دن بھر جو ہے موسم سنی رہے گا, کافی زیادہ دھوپ چھائی رہے گی, اور 20 ڈگری سیلسیس کے آس پاس دن کا زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا جا سکتا ہے, جبکہ کم سے کم ٹیمپریچر 8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے کے امکانات ہیں. اور پروگرام میں ہم آپ کو جموں سری نگر جو نیشنل ہائی وے ہے اس کے متعلق بھی جانکاری دیتے ہیں کہ کیا اپڈیٹ ہے ٹریفک کی. تو محکمہ ٹریفک کی جانب سے جو اطلاع ہمیں موصول ہوئی ہے اس کے مطابق سری نگر سے جموں چھوٹی گاڑیاں جو ہیں یعنی لائٹ موٹر وہیکلس انہیں جانے کی اجازت ہے, اور کٹ آف ٹائمنگ جو ہے وہ 12 بجے تک قاضی گنڈ چھوٹی گاڑیوں کو کراس کر لینا ہے. اور رہی بات جو اسٹینڈرڈ وہیکلز ہیں, جو بڑی گاڑیاں ہیں, لوڈ کیریئرز وغیرہ جو بانہال یا جواہر ٹنل میں ابھی پھنسے ہوئے ہیں, انہیں بھی جو ہے جموں جانے کی جو ہے اجازت ہے. جی بہت بہت شکریہ فرح. اور جس طرح سے آپ کہہ رہی تھیں کہ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں زندگی میں, کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہیں, اور ایک مصرع مجھے یاد آتا ہے کہ بہت آسانیاں ہوں تو زندگی دشوار ہو جائے. تو خیر ڈیفیکلٹیز کی اپنی ایک اہمیت ہے, اسٹرگل کی اپنی ایک اہمیت ہے ہماری زندگیوں میں. جتنا انسان اسٹرگل کرے, جتنا انسان مشکلوں سے لڑے, مشکلوں کا مقابلہ کرے, اتنا ہی انسان مضبوط بنتا ہے, اتنا انسان اسٹرانگ بنتا ہے, اور اتنا ہی انسان میں ایک وہ جو قوت برداشت کا مادہ ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. خیر پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں موسیقی سے. موسیقی ہند میوٹ تو مدر بٲتھ بوزو اس راجا بلال نے آواز مز, تمن چھُ اکھ پنن سٹائل, پنن اکھ رنگ موسیقی پیش کرنُک. أتھۍ رنگس مز بوزو یہ موسیقی ہُنٛد بٲتھ, تمہِ پتہٕ سپدو پننِس مہمانس سۭتۍ ہم کلام. سمیو ایرندو مویت وحادت جمو از چھُ ساقی سخی در سخابت جمو از چھُ ساقی سخی در سخابت جمو از سمیو ایرندو مویت وحادت جمو از چھُ ساقی سخی در سخابت جمو از چھُ ساقی سخی در سخابت جمو از سمیو ایرندو. چمو کھس بری بے رٹو ملر نالے, رٹو ملر نالے, چمو کھس بری بے رٹو ملر نالے, رٹو ملر نالے. گنی از گمت دئی غنیمت جمو از چھُ ساقی سخی در سخابت جمو از گنی از گمت دئی غنیمت جمو از چھُ ساقی سخی در سخابت جمو از سمیو ایرندو مویت وحادت جمو از چھُ ساقی سخی در سخابت جمو از سمیو ایرندو.
छुगम तस्मै खान बै छमै खान बै तमिस क्या छुगम तस छमै खान बै छमै खान बै खुदी बेखुदी در ندامت چمو از چو ساکی سخی در سخاوت چمو از خودی بے خودی در ندامت چمو از چو ساکی سخی در سخاوت چمو از سمیو ایرندو مایت وحادت چمو از چو ساکی سخی در سخاوت چمو از سمیو ایرندو نہ حشمت نہ ہستی نہ دنیا پرستی نہ دنیا پرستی نہ حشمت نہ ہستی نہ دنیا پرستی نہ دنیا پرستی برانک کی سلول محبت چمو از چو ساکی سخی در سخاوت چمو از برانک کی سلول محبت چمو از چو ساکی سخی در سخاوت چمو از سمیو ایرندو مایت وحادت چمو از چو ساکی سخی در سخاوت چمو از سمیو ایرندو سرچ بری بے ساکی چمکتا ساکی چمکتا سرچ بری بے ساکی چمکتا ساکی چمکتا حیات ول چمو مویت مر پت چمو از چو ساکی سخی در سخاوت چمو از حیات ول چمو مویت مر پت چمو از چو ساکی سخی در سخاوت چمو از سمیو ایرندو مویت وحادت چمو از چو ساکی سخی در سخاوت چمو از سمیو ایرندو مویت وحادت چمو از چو ساکی سخی در سخاوت چمو از سخاوت چمو از سخاوت چمو वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के और प्रोग्राम में आगाज़ में ही हमने बात की कि किस तरह गमों को सहना, तकलीफ़ों से गुज़रना हमारे लिए कारामत साबित होता है। और APJ अब्दुल कलाम अपनी एक किताब में विंग्स ऑफ फायर में कहते हैं हमारे कि गॉड हैज़ नेवर प्रॉमिस्ड फॉर सन विदाउट रेन एंड जॉय विदाउट पेन। राइट, यानी अल्लाह ताला ने कभी भी जो है ये वादा किया ही नहीं है कि हमें जो है सिर्फ खुशियाँ मिलेंगी और गम नहीं मिलेंगे। तो गम के लिए हमेशा तैयार रहना है। और प्रोग्राम में वक्त हो चला है कि गेस्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए और आपको भी इंतज़ार होगा कि आज कौन मेहमान शख्स जो है हमारे साथ शामिल हैं। तो हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस जी बिल्कुल, जैसे कि नाज़रीन जानते हैं
کہ ایجوکیشنل ریسرچ کی جہاں ہم بات کرتے ہیں، بدلتے دور کے ساتھ ایجوکیشن کے تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں، بہت سارے نئے انکلوژنز ہوتے ہیں، تو ہر دور میں ایجوکیشن کی نہج، ایجوکیشن کی شکل یا ایجوکیشن کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں، اور جو ایجوکیشن کے ماہرین ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ کیسے ہم کریکولم میں، کیسے ہم جو سلیبس ہے اس میں چینجز لائیں اور ان تقاضوں کو ہم پورا کر سکیں، تاکہ کل کو جو فارغ التحصیل ہو کر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو روزگار حاصل کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ یا پھر یہ بھی کہ آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک ٹیچر کو بھی اپنی ریلیونس قائم کرنے کے لیے اپڈیٹڈ رہنا پڑتا ہے، اس کو جو موجودہ دور کے تقاضے ہیں ان سے ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آج اسٹوڈنٹس کیا ایک ٹیچر سے چاہتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں جہاں پہ نالج کا ایکسپلوژن ہے، انفارمیشن کا ایکسپلوژن ہے، وہاں پہ کس طرح کی میتھڈالوجی، کس طرح کی پیڈاگوجی کو استعمال کریں ہم، تاکہ ہم اپنی ریلیونس کو برقرار رکھ سکیں۔ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی کافی ساری ٹریننگ پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور یہ سارا کام یہاں پہ ایک بہت ہی معتبر ادارہ انجام دے رہا ہے۔ یہ ہے SCERT کشمیر، اسٹیٹ کاؤنسل فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگز، اور اسی ادارے کی ایک اکیڈمک آفیسر آج ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر رابعہ مغل نسیم۔ السلام علیکم میم، آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم۔ خیر، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کے کام کے بارے میں، آپ کے جو فرائض ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، اور ان کے علاوہ جو کچھ اوصاف ہیں آپ میں، جو کچھ ٹیلنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی ضرور بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا بچپن کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ کیا ریممبر کرتی ہیں آپ، کیا ریکال کرتی ہیں آپ جب بچپن کی کتاب کے اوراق پلٹتی ہیں تو؟ دراصل آپ نے یہ بہت خوبصورت بات کر لی، کیونکہ جب ہم کافی بڑے ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں یا آج کی ڈیٹ میں جی اگر میں اپنی جو یہ اوراق آپ نے کہا کہ پلٹوں تو شاید صرف بچپن ہی یاد آتا ہے۔ میرا بچپن چونکہ بدرواہ میں گزر چکا ہے، تو کشمیر کو دیکھ کر اور یہ سردیاں دیکھ کر وہی بچپن کا دور یاد آتا ہے۔ اور ہم 5 بھائی بہن ہیں الحمدللہ۔ کہتے ہیں نا کہ وہ 5واں میں بالن لائی بلا جھولے لالن، تو 5واں میں ہوں وہ چراغ۔ اور الحمدللہ بہت اچھے والدین ملے، بہت اچھے گرینڈ پیرنٹس ملے، اور جو کچھ اگر آپ مجھے آج دیکھ رہے ہیں اس جگہ بیٹھے ہوئے، تو وہ سب کچھ اس بچپن کی دین ہے، اور میں اس کو مانتی ہوں کیونکہ ایجوکیشن سے میں تعلق رکھتی ہوں، تو میں یہ مانتی ہوں کہ وہ جو کچھ بچپن میں مجھے ملا ہے اس دور میں، تو کہیں نہ کہیں وہ آج آپ مجھ میں ریفلیکشن دیکھیں گے اس وہ چیز ایلیمنٹس کیا ہے، کیونکہ آپ ایجوکیشن کے بارے میں ہی ریسرچ آج کرتی ہیں، تو جب آپ دیکھتی ہوں گی تو اب آپ کو سمجھ آتا ہوگا کہ واقعی کون سے وہ وصف تھے جو انکارپوریٹ آپ میں کرتے تھے، کون سے ویلیوز آپ میں انکارپوریٹ کرتے تھے، اور کس طرح کی تربیت ہوئی۔ کیا آپ کو یہ بتایا گیا کہ کل جب آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوگی تو نوکری نہیں کرنی ہے، یا کچھ ایسے اسٹیریوٹائپ سے آپ کو گزرنا پڑے؟ شاید یہ آپ کو لگے گا کہ یہ کافی ایک بدرواہ جیسے علاقے میں، جو کہ چھوٹا کشمیر مانا جاتا ہے، بہت چھوٹا سا ایک ٹاؤن ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے، اور آج سے 40 سال پہلے کی اگر بات کریں تو اس دور میں یہ دیکھنا کہ میرے والد صاحب بہت ماڈرنائز سوچ کے مالک تھے، حالانکہ وہ بہت زیادہ مذہبی بھی تھے، لیکن جو کچھ ہے، جو ویلیوز کی آپ نے بات کی، انہوں نے ہمیں کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ تعلیم حاصل کریں گے تو جاب کے لیے کریں گے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا یہ سب سے بہترین زیور ہے آپ کا، اور یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے آپ کے پاس، کیونکہ ان کا ایک ماننا تھا کہ جو آپ دنیا سے لے رہے ہیں، جب تک ڈبل فولڈ آپ اس کو واپس نہیں دے رہے ہیں، وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ رابعہ تمہارا دنیا میں آنا جو ہے وہ کسی پرپز کے لیے نہیں ہے اگر تم نے یہ ڈبل فولڈ واپس نہیں کیا۔ تو یہ تربیت کے ساتھ اگر تعلیم بھی دی گئی، انہوں نے کبھی پروفیشن کے لیے ہمیں تعلیم نہیں دی، حالانکہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ ایک اچھے پروفیشن میں خود ہی چلے جائیں گے، کامیابی آپ کو ملے گی، لیکن انہوں نے سپریم چیز اگر کسی کو بھی کبھی بھی رکھا ہے تو وہ چیز کو رکھا ہے۔ انہوں نے کبھی میٹیریل کو ہمارے سامنے نہیں رکھا کہ میٹیریل کے لیے آپ کو پڑھائی کرنی ہے، میٹیریل کے لیے آپ کو پروفیشن میں جانا ہے، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ وہ چیز کو کی تعلیم دی۔ انہوں نے کہا کہ کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ پرسنالٹی بلڈنگ سے زیادہ اچھی ہے، تو وہ بہتر ہے۔ تو
इस तरह के माहौल में, और वो खुद इकबाल के बहुत बड़े फ़ैन थे, अच्छा, वो गुनगुनाते थे उनके कलाम को। तो मुझे आज भी जब बचपन की बात करते हैं तो मुझे याद है मेरी आँख खुलती थी तो मैं कहीं ना कहीं वो उनकी आवाज़ से खुलती थी कि वो गुनगुना रहे होते थे या कश्मीरी कुछ कलाम होता था तो वो गुनगुनाते थे। और मेरी बचपन की सबसे खूबसूरत यादों में से उनकी वो एक याद है। जी। और मैम आपने बचपन की यादें जो है वो ताज़ा की और हमें बताया कि कितना अहम होता है कि वालिदैन जो है वो हमें कितना कुछ सिखाते हैं और उनकी तरबियत जो है वो हमें कितनी ज़िंदगी में काम आती है कि हम उसी डायरेक्शन को लेके फिर चलते हैं। ये भी बताइएगा मैम कि आप एकेडमिक्स में आई और इस प्रोफेशन में हैं अभी, तो अपनी तालीम के बारे में कि कहाँ से हासिल की और फिर किन जॉब प्रोफाइल्स पे आप जो थी पोस्टेड थी और अभी जो फ़राइज़ आप अंजाम दे रही हैं, इस तक पहुँचने का ये सफ़र जो है इस हवाले से हमें मालूमात दीजिए। दरअसल सफ़र की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो सफ़र होते हैं, एक तो ट्रैवलिंग का होता है और दूसरा झेलने का होता है। जो आप कह रही थी शुरुआत आपने की इस प्रोग्राम की, जब आपने की तो वो मसाइब से की, प्रॉब्लम से की, स्ट्रगल से की, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ आपको प्लेटर में कभी भी नहीं मिलती। बिल्कुल। शुरुआत पढ़ाई की मेरी बदरवा से ही हुई और ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट स्कूल से आप बहुत अच्छी पोजीशंस पे नहीं आ सकते या बहुत अच्छा कुछ कमाल नहीं कर पाते। लेकिन मैं फ़ख्रिया इस बात को कहती हूँ कि हमने हमेशा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और बहुत अच्छे उस्ताद मिले। बदरवा से ही बुनियादी तालीम हासिल की और फिर जम्मू में अपनी बाकी जो है पीजी इंग्लिश और पीजी उर्दू और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से किया है। और उसके बाद पीएचडी में मैंने, इनफैक्ट मैं साइंस ग्रेजुएट थी, लेकिन चूँकि उर्दू के साथ काफ़ी लगाव रहा शायद वालिद की वजह से और बाकी सबकी घरेलू माहौल की वजह से, तो उर्दू में पीजी भी कर लिया और देन पीएचडी इसी सब्जेक्ट में रहा जी। तो ये सब कुछ जम्मू यूनिवर्सिटी से हुआ। जॉब भी मेरी पहले जम्मू यूनिवर्सिटी में ही, वहाँ मैं प्रोफेशनल को जब पीएचडी के दौरान प्रोफेशनल स्टडीज़ था उसमें मैं पढ़ाती थी रही जब तक पीएचडी करती रही। उसके बाद मैं जब इस जॉब में आई तो फिर एसआई जम्मू में मैं पहले ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जम्मू में मैं पहले 5 साल वहाँ रही और उसके बाद मैं यहाँ ट्रांसफ़र होके। बिल्कुल मैम, लेकिन ये तो खैर आपका फॉर्मल तालीमी सफ़र है, लेकिन ज़ेर तालीम जब नौजवानी के दिनों में इंसान के कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ एम्बिशंस होते हैं और वो बदलते भी रहते हैं खैर, लेकिन होते ज़रूर हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हम भी कभी कभार सोचते हैं कि कल को इंजीनियर बने, फिर कहते हैं कि नहीं मीडिया में ही कुछ करते हैं, तो ये एक इंडिसाइसिवनेस होती है। तो क्या कुछ आपके जहन में था कि क्या बनना है? मुझे हमेशा से एक एजुकेटर ही बनना था। अरे वाह। मुझे हमेशा ये लगता था कि शायद मैं बहुत खूबसूरती से अपनी बात को कह पाती हूँ और अगला बंदा शायद उसी खूबसूरती से उसको समझ पाता है। तो हमेशा से मुझे यही था कि मैं एक अच्छी एजुकेटर बनूँ। लेकिन बहुत बचपन की अगर बात करूँ तो वो परवीन शाकिर के कुछ लफ्ज़ हैं, वो कहती थी कि कुछ आम सी सोचें हैं, कुछ आम से सपने हैं, एक घर हो, दरीचा हो, एक फूल सा बच्चा हो। वाह वाह। तो बहुत अर्लियर सिर्फ यही कुछ था जहन में। लेकिन दुनिया आपके सामने बहुत कुछ लेके आती हैं। तो इस दुनिया में जब हम अपनी सभी चीज़ों को, सभी लोगों को, सभी सोसाइटी को आप देखते हैं तो आप ये समझ जाते हैं कि टाइम टू टाइम आपके सपने भी बदलते हैं, आपके टारगेट्स बदलते हैं। और बच्चों से तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कभी फिक्स भी मत होइए, क्योंकि ज़िंदगी इतनी डायनामिक है कि आप के सपने कैसे स्टैटिक हो सकते हैं, बहुत एक्सप्लोर करने के लिए। और अगर एक चीज़ आपके हाथ में नहीं आती है, आप एक टारगेट पे नहीं जा पाते हैं, तो 100 ऐसे टारगेट्स होते हैं जिनको आप अचीव कर सकते हो। आप एक अगर अच्छी चीज़ छोड़ रहे हैं या आपसे छूटी जा रही है तो कभी ये मत समझिए कि मुझसे ये चीज़ छूटी है तो मुझे कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल सकती। उससे बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको मिल सकती हैं और आप आगे प्रोफेशंस भी। अक्सर ये होता है मैम कि यहाँ जो हमारे नौजवान हैं, फिर आपको भी पता होगा कि
ایک ہی گول پکڑ کے رہتے ہیں. ہم کچھ دن قبل بھی پروگرام میں بات کر رہے تھے, بہت ہی ایک معزز پروفیسر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تھے, انہوں نے کہا کہ آپ اگر گول بنائیں تو ان کو ٹائم اورینٹڈ بنائیں. یہ ایک سال میں گول اچیو کرنا ہے, نہیں ہوتا ہے تو شفٹ یور گول, ورنہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ منیر نیازی کا شعر کہ ہے رواں اس راہ پہ جس کی کوئی منزل نہ ہو, جستجو کرتے ہیں اس کی جو ہمیں حاصل نہ ہو. یہ ایک بہت اہم تھا. تو پھر جب آپ نے ایک گول بنا لیا, آپ کو لگا کہ اب آپ کو ٹیچنگ میں ہی آنا ہے, پھر ریسرچ میں آنا کیسے ہوا؟ انفیکٹ بھی دس از یہ ایک سڈن سی چینج تھی میرے لیے, ٹرننگ پوائنٹ. پی ایس سی کلیئر کرنے کے بعد جب میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ جموں ایس آئی میں ہوئی تو آنیسٹلی میں بتاتی ہوں کہ بالکل ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. اور یا ایجوکیشن ریسرچ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس میں کام کیا جا سکتا ہے. ریسرچ کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز تھی کہ دو چیزیں ہیں, ایک تو پیڈاگوجی جو آپ نے ابھی کہی, دوسری چیز ہے میتھڈالوجی, اور دوسری ہے اینڈروگوجی. تو پیڈاگوجی از سائنس اور آرٹ آف ٹیچنگ چلڈرن, لیکن اینڈروگوجی ہے سائنس اور آرٹ آف ٹیچنگ ایڈلٹس. تو جب آپ ایس آئی یا ایس سی آر ٹی جیسے ادارے میں ہوتے ہیں تو آپ کو بڑے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. آپ کے پاس ٹیچر ہے, آپ سے بڑی عمر کا پرنسپل بھی آپ کے سامنے ہے جن کو آپ کو ٹرین کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا مرحلہ تھا, یہ ایک دو دھاری تلوار تھی. ہمیں بڑوں کو بتانا تھا کہ بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. صحیح. تو یہ ایک زیادہ چیلنجنگ مسئلہ تھا, لیکن پھر وہ رابعہ ہی کیا جو چیلنج میں خوش نہ ہو, تو یہی محسوس ہوا کہ یہ کام میرے لیے بنا ہے. اس ایجوکیشن سے بھی تو یہاں تک آتے آتے یہی احساس ہوتا ہے کہ ہر دن ایک نیا دن ہے اور ہر دن ایک نیا چیلنج. جی بالکل. اور میم چینج کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے گولز جو ہیں وہ بدلتے رہیں, اور اگر کوئی چیز اچیو نہیں ہو پاتی ہے تو اس پر ٹھہر نہ جائے, بلکہ بدلاؤ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور چینج از دا لا آف نیچر, تبدیلی جو ہے بالکل ایک قدرتی عمل ہے. دیکھیے کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے, ایک تبدیلی ہے. دن رات میں تبدیل ہو جاتا ہے, سال جو ہے بدلتے رہتے ہیں, یا ایسے موسم بدلتے رہتے ہیں. تو قدرت ہی ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے زندگی میں کتنی اہم ہے. اب دیکھیے ہم چلے کلان میں داخل ہو گئے, کل تک ہم آٹم کا ذکر کر رہے تھے. بالکل. تو یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ زندگی میں لگاتار مسلسل ساتھ رہتی ہیں. جی میم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو اکیڈمکس میں آنے کا ہی شوق تھا, ایک اکیڈمیشین ہی بننا تھا. ایک اچھا اکیڈمیشین اگر کہیں تو کسے کہیں گے؟ واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ کہ ایک اچھا اکیڈمیشین کون ہو سکتا ہے؟ جب آپ اچھا لفظ کسی کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہونے کے لیے آپ کا ایماندار ہونا بہت ضروری ہے. جی. ایز اے پرسن ٹو یو, سنسیئرٹی ٹو یور سیلف. جی. وہی بنیادی چیز کا بات کروں گی ورچو کی, اور ورچو میں سب سے بڑا ورچو جو ہے وہ کریج ہے. بالکل. جب تک کریج آپ کے پاس نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. صحیح بات. لیکن جب اچھا بننے کے لیے وہ کریج آپ سے محبت کرواتی ہے تو لو جو ہے یہ سب سے بڑا ورچو ہونا چاہیے. کسی بھی چیز کو اچھا بنانے کے لیے جب آپ اس میں محبت ڈالتے ہیں تو اس سے بہتر انسان نہیں بن سکتا. بہت اہم. آپ اپنے اندر محبت ڈالیے, چاہے آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں, چاہے میں سی آر ٹی میں بیٹھی ہوں, چاہے کوئی راستے میں کوئی وینڈر ہے, ہاں کہیں بھی کوئی بھی, آپ ماں بچے سے محبت کرے گی, ٹیچر بچے سے محبت کرے گا تو وہ جھلکے گا. تو یہ اچھا لفظ محبت کے ساتھ جوڑا ہے. یہاں تو جو ماہر نفسیات ہے وہ تو یہ تک کہتے ہیں کہ جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں جنہوں نے کرائم کیا ہوتا ہے, کرمنلز جنہیں ہم کہتے ہیں, ان کے ساتھ بھی اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں محبت کا وہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے جو ان سے یہ کرائم کراتا ہے. اگر ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ ان کی پرواہ کرنے والا کوئی ہے, ان سے محبت کرنے والا کوئی ہے, تو ان کے رویے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. خیر یہ جو ایس آئی ای پہلے یہاں تھا اور یہ ایس سی آر ٹی میں تبدیل ہوا جس کی آپ آج اکیڈمک آفیسر ہیں, تو یہ تبدیلی کیا معنی رکھتی ہے؟ اس سے ایس سی آر ٹی کے دائرے اختیار میں کون سی چیزیں اب نئی آ گئی؟ یہ ایک بہت بڑی چینج ہے, اور اب اگر آپ کو یہ کہوں کہ ہم پچھلے 10 سالوں سے اس کا انتظار کر رہے تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ایس آئیز صرف ایک تو جے اینڈ کے میں تھے اور دوسرا انڈمان نکوبار میں.
تو باقی سبھی جگہ SCERTs ہیں. SCERTs ریپلیکا ہے اسمالر ورژن آف NCERT جو قومی سطح پہ ہاں نیشنل کاؤنسل فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگز. تو اس کا چھوٹا ایک ادارہ ہے یہاں پہ جو اب اسے انفیکٹ 3 ڈویژنس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. جموں ڈویژن, کشمیر ڈویژن اور ایک سینٹرل پوزیشن رہے گی جو MOOC کے ساتھ رہے گی. تو سب سے بڑی تبدیلی اس میں یہ آئی ہے کہ کریکولم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ SCERT کو ہی کے ہی ڈپارٹمنٹ میں ہے, اب دائرۂ اختیار میں ہے. جی بالکل. اس کے علاوہ ٹیچر ایجوکیشن کا پہلو تو تھا ہی تھا, تو گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کہیں ہمارے یہاں نہیں تھا. تو SCERT کے دائرۂ اختیار میں گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ, ووکیشنل ایجوکیشن ہمارے پاس نہیں تھا, اسکل ایجوکیشن, وہ سب کچھ اب اس میں آ چکا ہے. بالکل. اور کیسے آپ یہ چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں, کیسے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, ٹیچنگ پروگرامز یا پھر جو نئے چیلنجز اب حالات کی وجہ سے ہم پہ مرتب ہو رہے ہیں, جیسے کووڈ کی وجہ سے ایک بہت بڑا چیلنج ایجوکیشن سیکٹر کے لیے وجود میں آیا, اس کے ساتھ کیسے ٹیکل ہم نے کیے, اس بارے میں ہم ضرور بات کریں گے. لیکن ناظرین ابھی ایک وقفے کے لیے ہم رکتے ہیں. وقفے کے اس پار آپ تک کووڈ اپڈیٹس اور اخبارات کی سرخیاں پہنچائیں گے. آپ کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. ارے کیا ہوا منا, تجھے ادرک اور چٹواتا ہوں. اس کی سانسیں تیز چل رہی ہے, گھریلو علاج نہیں, ترنت ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا. تم تو یوں ہی گھبرا جاتی ہو. اچھا میری ایگزام کب ہے؟ ایگزام؟ ہاں, اور ہم دونوں کا ٹیکہ کرن کارڈ کہاں ہے؟ بیٹا یہ سب ماں کو پتا ہوگا نا. پاپا جب سب ماں کو پتا ہے تو آپ ان کی بات مانو نا. اور اسکول میں بھی بتایا ہے کہ سانس کا تیز چلنا نمونیا ہو سکتا ہے. مان گئے ماں کی نظر کو. چلو اسپتال چلتے ہیں. اسے نمونیا ہوا ہے. صحیح سمے پر اسے یہاں لا کر آپ نے بڑی پریشانی ہونے سے بچا لیا. اگر کھانسی اور زکام کے ساتھ تیز سانس یا پسلی چلنے لگے تو یہ نمونیا کے لکشن ہیں. ایسے میں گھریلو علاج نہیں, ترنت اپنے نزدیکی سواستھ کیندر جائیں. سانس نمونیا نہیں تو بچپن صحیح. نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK. اور آج پروگرام میں ہماری مہمان جو ہیں وہ ڈاکٹر رابعہ نسیم مغل صاحبہ ہیں, جو کہ اکیڈمک آفیسر ہیں SCERT میں. اور میم سے ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی. فی الحال پروگرام میں وقت ہو چلا ہے آپ تک کووڈ اپڈیٹ پہنچانے کا. اور کووڈ کی بات کی جائے, کووڈ اپڈیٹ کی, تو کشمیر میں کل دن بھر میں 113 نئے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں اور ٹول پہنچ چکا ہے 69,698 کیسز ابھی ہیں. اور ریکورڈ ان میں سے 66,488 لوگ ہو چکے ہیں. ایکٹیو پازیٹیو کیسز 2044 ہیں. اور وہیں جموں کی بات کی جائے تو ٹوٹل نمبر آف کووڈ کیسز ہیز ریچ ٹو 48,565, جن میں سے 46,080 لوگ ریکور ہو چکے ہیں. ایکٹیو پازیٹیو کیسز از 1,810 اینڈ جو نئے کیسز کل دن بھر میں رپورٹ ہوئے ہیں جموں سے دیٹس 144. جی کووڈ اپڈیٹس کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچاتے ہیں. شروعات کرتا ہوں اس انگریزی روزنامے سے. کنڈکٹ آف DDC polls a milestone, لیفٹیننٹ گارنر fulfilled the promise of free and fair elections. PM to launch صحت health insurance scheme for entire JNK on December 26th. جی فرح. جی اور ایک اردو روزنامے سے آپ تک یہ خبر پہنچاتے ہیں. گریز بانڈی پورہ روڈ پر رازدان پاس کے مقام پر برفانی طوفان میں پھنسے مسافروں کو بچا لیا گیا الحمدللہ. جی ایک اردو روزنامہ میرے پاس اور اس کے صفحہ اول پہ یہ سرخی شائع ہوئی ہے. 40 دن پر محیط شدید سردی نے آج سے ڈیرے ڈال دیے. شہنشاہ زمستان چلے کلان وارد کشمیر. 31 دسمبر تک بھاری برف باری کا کوئی امکان نہیں, محکمہ موسمیات. چلیے یہ بھی ایک اچھی بات ہے کیونکہ چلے کلان میں برف پڑتی ہے تو جم جاتی ہے اور پھر ایکسیڈنٹس, لوگوں کو سلپ وغیرہ کی وجہ سے چوٹ آتی ہے. تو دسمبر کے اینڈ تک کسی بھی باری برف باری کی پریڈکشن نہیں ہے. جی اور ایک اردو روزنامے میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ نئے ضلع ترقیاتی بورڈوں کو تمام تر تعاون فراہم کیا جائے گا. لیفٹیننٹ گورنر جموں و کشمیر میں DDC انتخابات کو سنگ میل ثابت ہونے کا دعویٰ. میرے پاس ایک اردو روزنامہ اور اس میں ایک بہت ہی خوشائند خبر شائع ہوئی ہے. وزیر اعظم کی طرف سے کشمیر میں روزگار کے حوالے سے بھی اہم اعلان متوقع. جی
اور ایک انگریزی روزنامے میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ کنٹینیوس کلوجر آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ٹو امپیکٹ کشمیر ایڈورسلی کلوزڈ ان اگست 2019 ری اوپننگ سیمز اے ڈسٹنٹ ڈریم. جی ناظرین، یہ تو تھی اخبارات کی سرخیاں. ہم آج بات کر رہے ہیں ڈاکٹر رابعہ نسیم مغل صاحبہ سے. یہ اکیڈمک آفیسر ہیں SCERT کشمیر. میم، ایجوکیشن کا جو یہ سیکٹر ہے، ایجوکیشن کا یہ فیلڈ ہے، اس پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے. یہ کچھ ان پریورٹی سیکٹرز میں سے ہے جن پہ قوم کی ترقی کا انحصار ہوتا ہے، اور آپ وہاں پہ ریسرچ کرتے ہیں ایجوکیشن کو کیسے ہم امپارٹ کریں، کیسے ایفیشینٹلی امپارٹ کریں. تو آج جو ایک چیز دیکھی جا رہی ہے کہ برڈن فری ایجوکیشن پہ بہت زور دیا جا رہا ہے. بچوں کو یہ نہ لگے کہ ہم پہ کوئی چیز تھوپی جا رہی ہے، ہم اس بوجھ کے تلے دب گئے، جو ہم کہتے ہیں کہ بچپن کہیں بچوں کا کھو گیا. تو اس میں آپ کا رول بنتا ہے کہ کیسے یہ برڈن فری ایجوکیشن کو ہم انشور کریں. تو کیا ہے یہ برڈن فری ایجوکیشن اور کیسے ہمارے ٹیچرز اس کو امپارٹ کر سکتے ہیں؟ برڈن فری ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ ہے یہ دراصل بہت پرانا ہے جی، لیکن چونکہ ہم لوگ کافی شفٹس لیتے رہتے ہیں تو اس شفٹ میں کہیں نہ کہیں یہ جو برڈن فری جو ہم کارپوریٹ ورلڈ کی طرف جب گئے تو ہمیں چیلنج صرف ایکسیپٹ کرنا تھا کہ یہ چیلنج لے لیتے ہیں، اس کو یہ فلفل کر کے نکل جاتے ہیں. تو بچے نے ہمیشہ بچے کے سامنے ایک کمپٹیشن ہمیشہ سے رہا. حالانکہ ہمارا مقصد وہ کمپٹیشن دینا نہیں ہونا چاہیے تھا جی، کبھی بھی نہیں. اس لیول پہ، بچے کے لیول پہ. آج اگر آپ دیکھیں گے تو بچہ جو آپ کا KG میں بھی ہوتا ہے یا فرسٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو ٹینشن ہوتی ہے کہ اس کا ایگزام ہے. ایگزام نہیں، آپ KG میں تو دور کی بات، ایڈمیشن کے لیے ٹینشن ہوتا ہے تو وہ تو پھر پرائیورٹی اسکول میں ہم اس کا ایڈمیشن کرائیں. اور المیہ یہ ہے کہ اس ایڈمیشن کے لیے بھی اس بچے کو انٹرویو دینا پڑتا ہے. بالکل بالکل. اور آپ میں سچ میں بہت حیران ہو جاتی ہوں کہ جب میں پیرنٹس، بچہ تو بچہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ وہ کیا انٹرویو دے رہا ہے یا کیا. افسوس جہاں ہوتا ہے وہ پیرنٹس کو دیکھ کر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس سب سے بیت چکے ہیں، اس باغ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، وہ خود وہ جھیل چکے ہیں، اس پریشر کو جھیل چکے ہیں، اس سٹریس کو جھیل چکے ہیں. میں اگر آج بھی آپ مجھے بولیں گے کہ 10 لائن کا ایک کچھ ہے، یہ آپ ایز اٹ از پڑھ کے بتائیے. راٹ لرننگ میں نہیں کر پاؤں، جب مقصد بھی نہیں ہے کچھ. اور جب مجھے یہ معلوم ہے کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گی تو میں نے اپنے بچے کو وہ کیوں اسی کی ترغیب کیوں دینی ہے. بالکل بالکل. میرے لیے آج بھی یہ ہیبت ہو جاتی ہے کہ اگر مجھے آپ کرام کرنے کے لیے بولیں گے کہ آپ کو رٹ کے یہ بولنا ہے تو بچے کو سوچئے وہ کتنا زیادہ پریشر ہوگا، وہ کر لے گا. میرا ماننا ہے ایک چیز کہ ہمیشہ محنت جو ہے وہ انٹیلیجنس سے کو پچھاڑ دیتی ہے. بچہ محنت کر کے وہ کر لے گا، وہ آپ کے سامنے وہ سب کچھ، آپ اگر اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کو بن کے دکھائے گا، وہ نمبر لے کے دکھائے گا، وہ ٹاپ کر کے دکھائے گا، لیکن وہ اندر سے خوش نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی پرسوں بھی ہم ایک ورک شاپ میں تھے، میں نے ان سے سوال بھی یہی کیا کہ آپ چاہتے کیا ہیں کہ بچہ کس طرح رہے. لوگ کہتے ہیں ہم ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، IAS آفیسر بنانا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں. خواہشیں ہیں اس کی، اپنے ارمان ہیں، اپنی سیٹسفیکشن ہے، وہ کیسے آئے؟ لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں دونوں چیزوں کو کمپیئر کر کے، آپ بہت اچھے پروفیشن میں ہیں لیکن آپ خوش نہیں ہیں تو آپ کی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے. بالکل. تو ہمارا مقصد ہمارے بچے کی خوشی ہونا چاہیے کہ وہ الٹیمیٹلی خوش رہے، ایلڈر ایج میں جا کے، بڑا ہو کے وہ خوش ہو، وہ جو کچھ کرے وہ خوشی سے کرے، وہ محبت سے کرے. تو لیکن ہم وہ اس کو ٹارگٹ نہیں دیتے. تو جوائفل لرننگ وہاں کہیں آ جاتی ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اسے پہلے سے ہی اس کا دماغ جتنا کھلا ہوگا، کیونکہ ہم اگر ایک پرندے کو اڑا دیتے ہیں تو وہ یہاں سے اڑ کے وہاں بیٹھے گا، لیکن اگر اس کو اڑنے دیں گے تو وہ بہت زیادہ اڑے گا، وہ ہمیں 7 آسمانوں کی خبر لے کے آ جائے گا. تو یہی ایک چیز ہے کہ اس بچے کو اڑنے دیجیے، اسے اڑائیے مت. وہ آج آپ کے زمانے کے لیے نہیں بنا ہے، وہ نئے زمانے کے لیے اس بنا کی ہے. سوچ الگ ہے، اس کے سامنے ایک نیا چیلنجز الگ ہیں. بالکل. اس کو آج کی یہ ہمیں اسے اسپون فیڈنگ نہیں کرنی ہے. جوائفل لرننگ جو ہے، چونکہ اگر آپ دیکھیں تو NEP نے جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 ہے، اس میں ایک بڑا پیراڈائم شفٹ لیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایک شفٹ ہے فرام کنٹینٹ ماسٹری
टू कॉम्पिटेंसी मास्टरी। जी, अब कॉम्पिटेंसीज, हाँ, पहले हम क्या करते थे कि दो चीज़ें हो, एक कोर नॉलेज होता था, तो कोर नॉलेज हम अपने सब्जेक्ट्स का लेते थे, रट्टा मारते थे, पास हो जाते थे, अच्छे नंबरों से आ जाते थे। लेकिन ये जो शिफ्ट है फ्रॉम दिस टू कॉम्पिटेंसीज, अब आपकी कॉम्पिटेंसी क्या है, 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है, आपके पास कोर नॉलेज होगा, लेकिन क्या आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, दिस विल बी द कॉम्पिटेंसी। क्या एनालिसिस करने का मादा आप में है, क्या आप इनोवेट कर सकते हैं, क्या आप में क्रिएटिविटी है, ये सब कुछ, लीडरशिप, आपका ये सोशल स्किल्स अलग से हैं, आपके पर्सनल स्किल्स अलग से हैं। और अगर आप देखें तो ये बर्डन फ्री लर्निंग में हम आजकल इमेजिनेटिव एजुकेशन एक नया कॉन्सेप्ट है, आप बच्चे को इमेजिन करने दीजिए, उसके तख़य्युल को उड़ान दीजिए, तो वो आपके लिए बहुत कुछ। अगर आप पढ़ी लिखी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मेरे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आती है और हम तीनों उसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो क्या हमारी एजुकेशन वहाँ ये है? तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, अप्लाइड नॉलेज, कि जो मैंने सीखा है वो मैं कैसे नताइज हासिल कर सकूं। मैम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, ऐसा SCERT में आप एज एकेडमिक ऑफिसर जो है तैनात हैं, तो अभी आप उसमें एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग के हवाले से आपने बात की कि काम जो है वो होता है। तो ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो टीचर्स ट्रेनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि टीचर्स स्टूडेंट्स को ऐसे प्रिपेयर कर पाते, अगर वो खुद ट्रेन होंगे तो वो स्टूडेंट्स को भी उसी तरह ट्रेन कर पाते हैं कि उनमें जो है वैसी सलाहियतें पैदा हों या उनकी सलाहियतें पहचानें, निखारें। तो किस तरह की ट्रेनिंग जो है आपकी जानिब से प्रोवाइड होती है, उसके क्या कंपोनेंट्स रहते हैं? असल में यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और आप ये जो ट्रेनिंग है वो हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एजुकेशन के लिए ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपडेशन बहुत ज़रूरी है। एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होती है रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस। इन दो के बीच के गैप को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग उस गैप को फिल करने का काम करती है। हमारा काम यही रहता है कि नेशनल लेवल पे जो भी रिसर्चेस हुई हैं, जो भी नई पॉलिसीज आई हैं, जो भी नई रिफॉर्म्स आए हैं, उसको हम स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंट करें। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ लोकलाइज होती हैं। एक तो जैसे हुआ कि नई मेथोडोलॉजीज आई और वो हमने आगे अपने टीचर्स को ट्रेन किया मेथोडोलॉजीज में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोकलाइज हमें हैं, जैसे हमारा कभी रिजल्ट जो है वो सही नहीं आ पा रहा है, या कोई चीज़ है, जैसे हमने शॉर्ट एजुकेशनल मूवीज़ को इंट्रोड्यूस किया था कि कैसे ये बच्चे ले लेंगे, तो हम उस पे भी रिसर्च कर लेते हैं कि आया ये वाला मेथड जो है बेशक नेशनल लेवल पे अगर अच्छे से कामयाबी से चल रहा है, तो क्या मेरे बच्चों के साथ यहाँ वो कारगर साबित होगा या नहीं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें, जिस पे हम रिसर्च करते हैं। कभी कभी जैसे ऑनलाइन टीचिंग की आजकल बात करें तो एक और रिसर्च हमने इन दिनों ली है कि उसका इम्पैक्ट असल में इन द लॉन्ग रन क्या रहेगा। तो बच्चे स्ट्रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे, बच्चे इससे खुश हैं, पेरेंट इससे खुश है या टीचर इससे खुश है। तो ये सब चीज़ों को के लिए भी रिसर्च होती है जो अपडेटेड टॉपिक्स। जी मैम, ये जो हम मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्या ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है? गोया कि अगर कोई टीचर साइंस का सब्जेक्ट, कोई साइंस का मजमून पढ़ा रहा है तो उसके लिए अलग मेथोडोलॉजी है, कोई अंग्रेज़ी का मजमून पढ़ा रहा है या कोई आर्ट का कोई मजमून पढ़ा रहा है तो उसके लिए अलग अलग मेथोडोलॉजी है, कि वहाँ कहीं ना कहीं इन सभी मेथोडोलॉजीज़ में कुछ हम आहंगी भी है, कुछ जनरलाइज चीज़ें भी हैं जो एक टीचर को, या मतलब वो उनकी पहचान होनी चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए टीचर? बहुत खूबसूरत सवाल है और बहुत मुझे लगता है बहुत एप्ट है सवाल ये, क्योंकि अक्सर हम एक ही तरीके से पढ़ाना जानते हैं, हम यही मेरा तरीका है, हम ये समझते हैं, जबकि सैकड़ों ऐसे तरीके हैं। लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ इफ़ेक्टिव ज़्यादा रहते हैं और कुछ कम इफेक्टिव रहते हैं। कोई एक, जैसे हमारे पास कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो NCF 2005 से भी, और हम आज भी उस चीज़ को मानते हैं कि टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर हो, सेंट्रल पोजीशन पे, स्पून फीडिंग ना हो, बच्चा सेंट्रल पोजीशन पे हो। मतलब वी कंस्ट्रक्ट द नॉलेज। अगर आपके पास जो 6 साल का बच्चा आपके पास स्कूल में आता है तो वो ब्लैंक, वो स्लेट नहीं है, वो आपके पास खाली कोरा कागज नहीं है, क्योंकि वो आपके पास 3000 वर्ड्स की वोकैबुलरी के साथ आता है। तो वो उसके पास प्रीवियस नॉलेज है।
تو آپ کے اس کے پریویس نالج کو آپ نے بلڈ کرنا ہے, اسی پہ کیپٹلائز کنسٹرکٹ کرنا ہے, کنسٹرکٹ کرنا ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے. یہ سب سے خوبصورت پیڈاگوجی ہے. اور اس کے علاوہ کوآپریٹیو لرننگ ہے, آرٹ انٹیگریٹڈ لرننگ ہے, یعنی آرٹ ناٹ ایز اے سبجیکٹ, ایز اے میتھڈ آف ٹیچنگ. اوکے, ہاں, ناٹ ایز اے سبجیکٹ. اچھا, یس, آرٹ کو انٹیگریٹ کریے. جیسے میں پینٹنگ کے تھرو پڑھا سکتی ہوں, رائٹ, میں میوزک کے تھرو پڑھا سکتی ہوں, میں ڈرامہ کر کے, ہم نے تھیٹر ان ایجوکیشن کیا, ہم تھیٹر کے ذریعے بچے کو پڑھا سکتے ہیں, بہت بہت میڈیا کے ذریعے, شارٹ ایجوکیشنل موویز کے ذریعے, امیجنیٹو لرننگ ہے, ایموشنل انٹیلیجنس ہے, بالکل ملٹیپل انٹیلیجنس ہے. ان سب چیزوں کو لے کر مائنڈ میپنگ ہے. ایسی بہت سی ٹیکنیکس ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور جہاں ہم ٹیچر کو یہ سبھی پیڈاگوجیز بتاتے بھی ہیں, اور پھر ٹیچر اپنے حساب سے اس کو کسٹمائز کرتا ہے. جی, کیونکہ ڈیلیوری کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے, اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہمیشہ ٹیچنگ اور لرننگ میں اٹس اے 2 وے پروسیس, بلکہ اٹس اے 3 وے پروسیس, ملٹی وے پروسیس ہے یہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کچھ آپ کو دے رہی ہوں تو میرے ایک کانسیپٹ کے تحت میں آپ کو دے رہی ہوں, اپنے فہم اور ادراک کی سطح پہ دے رہی ہوں, لیکن آپ کے لینے میں ہو سکتا ہے 10 چیزیں اور آپ کمپریہنڈ کر پائیں کہ نہیں کر پائیں, انڈرسٹینڈ کر پائیں, نہ بھی کر پائیں, اور ہو سکتا ہے آپ میرے سے بہت اچھا کمپریہنڈ کر پائیں. رائٹ رائٹ. تو یہ بھی ایک گنجائش رہتی ہے. اور آپ کو وہ کہاں لگتا ہے, ہو سکتا ہے میرے حساب میں یہ لمیٹیشن ہو کہ یہ سائنس میں یہ میتھڈالوجی نہیں چلے گی, لیکن سائنس والا بندہ اس کی اپنی ایک انوویشن, بالکل ہو سکتا ہے وہ اس میتھڈالوجی کو ثابت کر کے دے دے کہ یہ میتھڈالوجی مؤثر ہے. میم یہ جاننا چاہیں گے کہ ابھی دیکھیے کووڈ-19 عالمی وبا جو ہے ساری دنیا بھر میں چھائی ہوئی ہے, اور سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے جو اثر انداز ہوا ہے ایجوکیشن سیکٹر ہے. بچے اور ٹیچرز جو ہے, اسٹوڈنٹ ٹیچرز بہت زیادہ مینٹل اسٹریس میں اس وقت, اور آن لائن کلاسز ایک آلٹرنیٹیو پلیٹ فارم جو ہے وہ اسے مانا جاتا ہے, ایک پرووائڈ کیا گیا ہے, اور کلاسز ابھی تقریباً ہر ایج گروپ کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آن لائن کلاسز دے رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ SCERT کی جانب سے ایسے ٹیچرز کی, بیکاز ایوری بڈی از ناٹ یوز ٹو انٹرنیٹ یا زوم, جتنے بھی کلاسز, جتنے بھی تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کے ذریعے کلاسز ہوتی ہیں, تو کچھ ٹریننگس ایسی پرووائڈ ہوتی ہیں ٹیچرز کو آپ کی جانب سے, یا کووڈ کے کوپ اپ میکینزم میں کیا اسٹریٹجیز رہی؟ دراصل جو کووڈ میں یہ سب کچھ کیا گیا, آن لائن ٹیچنگ اینڈ آل, سمجھیے یہ ہمیں کرنا پڑا, مجبوری تھی, کیونکہ یہ ہوا ایجوکیشن ان ایمرجنسیز. ہم نے کس طرح اسے یہ کیا اس ٹائم, کیونکہ سبھی لوگ کووڈ کے اس میں تھے, تو سبھی اپنے گھروں میں ہی تھے, آف تھے, کچھ کبھی کہیں. تو اس طرح کی, جیسا آپ کہہ رہے ہیں, آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ, کہ اس ٹائم ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. پہلے کچھ مہینوں میں ٹیچرس نے بنیادی طور پر بہت کچھ خود کیا, لیکن آئی اپریشیٹ کہ ہمارے جو ہائر اپس ہیں, ڈائریکٹریٹس ہیں, بہت ہی اچھے سے اس کا ایک پراپر شیڈیول بنا. اور مجھے لگتا ہے آج کی ڈیٹ میں بچے سے زیادہ پیرنٹ اور ٹیچر جو ہے وہ اسٹریس میں ہے, کیونکہ اسے وہ سب کچھ جو صرف فون کال کے لیے یوز کرتے تھے ٹیچرس, وہ اب انہوں نے آن لائن جانا شروع کیا, جنہوں نے کبھی اس پلیٹ فارم کو یوز نہیں کیا تھا. لیکن یس, SCERT نے ایسے بہت سے ویبینارس کیے ہیں. حال ہی میں کوٹھی باغ اسکول میں بھی ہم نے ایک ورک شاپ لی جو ریڈیو کلاسز کے لیے, ٹیلی کلاسنگ کے لیے, کہ کیا بہترین وہ سکلز ہوں گے, اور یا آن لائن ٹیچنگ کے لیے تو کس طرح سے آپ ایک ریڈیو کلاس لے سکتے ہیں, آپ آن لائن کلاس کی کیا سکلز ہونے چاہیے, کیونکہ ہر پیڈاگوجی کے اپنے سکلز ہیں. جب ہم اگر بات کرتے ہیں کمپٹنسی بیسڈ لرننگ کی, تو اس میں سب سے بڑی بات ہی یہی ہے کہ پہلے ہمارا صرف فوکس ہوتا تھا نالج پہ, تو اب سکلز پہ بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ان 2 چیزوں سے بہت ایک بڑی اور چیز ہے, وہ ایٹیٹیوڈ ہے کسی بھی کام کے لیے ہونے کا. تو اگر اس دور میں ہم نے دیکھا جہاں ایجوکیشن نے کہا جاتا ہے کہ بہت سفر بھی کیا, تو وہاں ایجوکیشن نے اپنے نئے ڈائمنشنز کو بھی ایکسپلور کیا. ہم نے سیکھ لیا کہ اگر ایمرجنسی ہو تو اس میں ہم کیسے ایجوکیشن امپارٹ کر سکتے ہیں. بھلے ہی اس میں کچھ خدشات بھی ہوں, کچھ ریزرویشنز بھی ہو لوگوں کی کہ کلاس روم ایجوکیشن کا یہ متبادل نہیں ہو سکتا. میں پرسنلی میں وہی آ رہا تھا آپ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے. ایک تو پہلے یہ کہ آپ نے خود انکشاف کیا کہ آپ
जब हम कल बात कर रहे थे कि आप कोविड पॉजिटिव भी रही हैं, इस बीमारी से लड़ने का ये एक्सपीरियंस, और हमें ये भी बताएं कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसके ज़रिए इस वक्त दर्स व तदरीस का अमल जारी है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है? मतलब प्रोज जो हम आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉन्स की मतलब हमें ये एक ऐसा सस्टेनेबल ज़रिया नहीं है कि जिसको हम सालों साल यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हमें बताएं कि क्या इसमें कंपैरिजन। सबसे पहली चीज़ कि मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि क्लासरूम को, जो फिजिकल क्लासरूम है, फेस टू फेस क्लासरूम या जिसको हम रेजिडेंशियल क्लासरूम कहते हैं, उसका मुतबादल कोई भी चीज़ नहीं है। बिल्कुल। उसकी जो पीयर लर्निंग है, जो आपके टीचर का, यहाँ आप मुझे सिर्फ मेरा चेहरा देख रहे हैं जी, और कभी-कभार तो चेहरा भी नहीं देख रहे, समझ ना भी आ रहा हो, you just nod your head। यस वो तो है। और आपके जो स्क्रीन होता है यूजुअली बंद किया जाता है, आपका माइक्रोफोन बंद होता है, म्यूट किया जाता है। डायनामिज्म नहीं है क्लास में। इसका मुतबादल, क्लासरूम का मुतबादल ये नहीं हो सकता कभी भी नहीं, नॉट इन अ फिक्स वे। बहुत देर तक ये रहेगा, कोविड जब तक रहेगा, इस तरह की इमरजेंसीज जब तक आएंगी, ये चीज़ रहेगी, लेकिन वो जो इम्पैक्ट हमें नॉर्मल क्लासरूम का आता है वो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि बच्चा सिर्फ आपके कहने से नहीं सीखता है, आपकी जेस्चर्स से सीखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से सीखता है। बिल्कुल, वो आपके चेहरे को देखता है, वो आपकी आंखों में। हम कहते हैं कि जब बच्चा आपके सामने आए, एंजॉय द चाइल्ड। एंजॉयमेंट का मतलब क्या होता है? क्योंकि आप देखिएगा, बच्चा जो है वो किसी के पास जाता है, किसी के पास नहीं जाता। क्यों? आपने कभी नोटिस किया है? बच्चा क्योंकि वो आपकी आंखों में देखता है, उससे आपकी आंखों में जब वो मोहब्बत, जब वो वेलकम फील आता है उसको, तो वो आपकी तरफ आएगा। वो कभी अगर अंदर से आपको थोड़ा सा भी उस बच्चे के लिए प्यार नहीं है या कुछ नहीं है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं, वो सेंस कर लेता है। बच्चे में वो बुनियादी हिस्स है। तो इसलिए जो फिजिकल क्लासरूम का मजा है, जो फिजिकल क्लासरूम का इम्पैक्ट है उस बच्चे की साइकोलॉजी पे, वो कभी भी ऑनलाइन में नहीं आ सकता। हम उसको पढ़ा सकते हैं, हम उसको अपना सिलेबस कंप्लीट करवा सकते हैं, हम वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो जो वर्च्यूज की बात हम करते हैं, पर्सनालिटी से ऊपर की बात करते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग की, वो शायद बहुत कम हो पाती है। और बहुत अहम बात आपने कही कि ये जो बिहेवियर है टीचर के लिए भी, मुझे लगता है कि जब वो स्टूडेंट्स की आंख में वो चमक देखता है कि हाँ इसको मेरी बात समझ आ गई, उसके आंखों से, उसके जेस्चर से उसको पता चल जाता है कि हाँ जो मैं इम्पार्ट कर रहा हूँ किसी न किसी हद तक इसने वो समझ लिया। वो भी मुझे लगता है ऑनलाइन नहीं हो सकता है। खैर ये तो जैसा कि आपने कहा, सही फरमाया कि मजबूरी थी, मजबूरी में कुछ ये इक़दामात लेने पड़े, लेकिन इसका भी एक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि वो तसलसल ज़रा कायम रहा, जो बच्चे हैं वो इसके साथ कनेक्टेड रहे। बिल्कुल। और इसमें मैं एक सजेशन देना चाहूँगी अपने सभी टीचर साहिबान को कि जब भी वो ऑनलाइन रहते हैं तो कोशिश करें कि बच्चों का स्क्रीन ऑन रखें, और कोशिश करें अगर वो प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, जैसे हम प्रेजेंटेशन ऐड करते हैं, तो अपना स्क्रीन भी ऑन रखें। कोशिश ये करें कि बच्चे पे ज़्यादा बर्डन ना डालें, क्योंकि मैंने हाल ही में एक ऑडियो जो वायरल हुआ था एक मदर का, जो कह रही थी बार बार कि तो पशपशियन वाला तो आप हमें इतना होमवर्क देते हैं, तो कोशिश करिए कि इतना होमवर्क बच्चे को ना दें, प्रेशराइज ना करें, बच्चे को प्रेशराइज ना करें, और थोड़ा सा उनके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करें। या अगर आप 4 घंटे या 3 घंटे की क्लास ले रहे हैं तो उस 3 घंटे की क्लास में बच्चे को एटलीस्ट कहिए कि बी इन द यूनिफॉर्म और समथिंग लाइक इन क्लासरूम, कि उनको वो एक फील आए कि मैं क्लासरूम के लिए तैयार हूँ। क्योंकि कुछ वीडियोस जब मैं भी वेबिनार्स लेती हूँ और जब देखती हूँ तो कैमरा कभी किसी का ऑन हो जाता है, तो कोई किसी तरह लेटा होता है, कोई किसी तरह लेटा होता है, तो एक डेकोरम जो है, एक चीज़ का एक फॉर्मेट है यहाँ के बैठने का, तो वो फॉर्मेट नहीं रह पाता है। मैम ये तो SCERT की बात रही, और भी शायद कुछ सवाल आए, लेकिन एक जो अहम चीज़ है वो कुछ छुपे आप में वस्फ हैं, कुछ टैलेंट्स हैं, उनके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को हमें पूरी तरह से मुतारिफ़ कराना है आपको लोगों से। तो एक पेंटिंग हमारे पास है जो आपने ग्लास से बनाई है, उस पेंटिंग की खसूसियत क्या है और कैसे ये बनाई जाती है, हमें बताइएगा। दरअसल ये ग्लास पेंटिंग है, बहुत से लोग करते होंगे, मैं टेक्सचर ग्लास पे करती हूँ। हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं उस पेंटिंग को अपने स्क्रीन्स पे जी। तो इसमें आप देखेंगे कि ये ग्लास पे पेंटिंग है, इसमें हम आउटलाइन करते हैं, आउटलाइन करके
رکھنی پڑتی ہے اور پھر 24 آورس کے بعد اس میں کلرز بھرنے پڑتے ہیں اور اسپیشل کلرز ہوتے ہیں جو گلاس کے ہی کلرز ہوتے ہیں وہ یوز کرنے پڑتے ہیں. یہ شوق کب سے؟ آرٹ کے ساتھ تو پہلے سے ہی تھا کیونکہ پوئٹری آرٹ اور یہ سب کچھ یہ اتنا انٹیگریشن میں ہے کہ شاید یہ کہیں نہ کہیں تھا آلریڈی. اور تو اس طرح سے یہ پینٹنگز جو ہیں کبھی جب ٹائم ملتا ہے اور میرے لیے بہترین میں بیٹھ نہیں سکتی نارملی کہ میں آئیڈل بیٹھوں تو پھر کچھ نہ کچھ میں کرتی رہتی. جی. اور میم سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ پوئٹری بھی کرتی ہیں, اس جانب بھی آپ کی دلچسپی ہے, تو ہمارے ناظرین کے لیے بھی اگر آپ کچھ سنانا چاہیں. جب پچھلی بار آپ آئی تھی پروگرام میں تو میں ایک کلام سن چکا ہوں, ایک نظم سن چکا ہوں, اس میں جو سمبلزم انہوں نے استعمال کیا تھا, کچھ گریک میٹافرز استعمال کیے تھے, بہت ہی خوب. میں آج بھی اس نظم کو یاد کرتا ہوں. آج کیا تازہ ہے, کیا کچھ جو بھی آپ کلام میں سے لائی ہیں تازہ. میں آپ کو خود ہی کہوں نا, میں نے کہا مجھے کرام بھی نہیں ہوتا اور مجھے اپنی پوئٹری خود بھی یاد نہیں ہوتی, لیکن جی بہت کچھ ہے. بٹ دیکھیے میں مریم نہیں, میں مریم نہیں. اچھا, یہ عنوان ہے اس کا. ہاں, میں مریم نہیں جو میری گود کا میرا بچہ. جی. اور میں فری ورسز میں لکھتی ہوں, پابند نظم بہت کم. میں مریم نہیں جو میری گود کا میرا بچہ میری پاک دامنی کا گواہ بنے. میری پاک دامنی کا گواہ بنے. جی. میں عائشہ بھی نہیں جو وہی آسمانوں کا طواف کر کے میری بے گناہی کا ثبوت دے. جی. میں عیسیٰ کی طرح اپنے گناہوں کی صلیب اپنے کاندھے پر اٹھانا جانتی ہوں. بہت خوب, بہت خوب. یہ ہے. اور میرے ساتھ کیسا رشتہ. جی. چھوٹی سی نظم ہے کہ میرے ساتھ کیسا رشتہ جوگیوں کا کوئی اپنا نہیں ہوتا. اس محبت کا جوگ لے کر میں نے خود کو ڈھانپ لیا ہے. تم میرا جوگ نہ لو, میں برہنہ ہو جاؤں گی. واہ, بہت خوبصورت. اور کچھ اور ہے کہ میری چاہتوں کی امین تھی. میری چاہتوں کی امین تھی. میری وحشتوں کی غماز تھی. میری سرکشی, میرے وسوسے, میری طاقتوں کی غماز تھی. جی. میرے رت جگے, میرے آبلا پا, میری مسافتوں کی غماز تھی. جی. میرے ہم نشیں, میرے ہم سفر, میری ساری خلوتیں حافظے, میری بے سری, میرا بانک پن تیری محبتوں کی غماز تھی. واہ واہ واہ, بہت ہی خوبصورت. میم تھوڑی بہت تشنگی ہم باقی رکھتے ہیں, انشاءاللہ اگلی بار وہ پوئٹری آپ پڑھیں گی. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اس وقت کہ آپ سماج کے تئیں جو خدمت کا آپ کا جذبہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ آپ کافی ایسے انیشیٹیوز لیتی ہیں, کافی ایسے آپ کی پہل ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ یو ہیو ٹو پے بیک ٹو دا سوسائٹی. تو کیا فیوچر پلانز ہیں, کیا کچھ انیشیٹیوز آپ لینا چاہتی ہیں جس سے سماج کی بہتری ہو؟ جی, ہمیشہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں جیسے آپ نے بولا کہ کبھی کچھ چاہتا ہے بندہ اور کبھی کچھ چاہتا ہے, تو ود ایج جب آپ کا ایکسپیرینس, آپ کے سب کچھ چیزیں بدلتی ہیں اور چینج بھی ضروری ہے. تو جب اس چینج میں مجھ میں ایک بہت بڑی چینج آئی, اور وہ جب میں تفسیر اور قرآن کی ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن میں گئی تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوا, حالانکہ ہمارے یہاں اسلامک ماحول بہت تھا, میرے فادر بہت پڑھتے تھے اور انہی کی وجہ سے پڑھنے کا شوق مجھ میں آیا, تو اس سے میں ایک چیز بہت اچھے سے سمجھ پائی کہ کہیں نہ کہیں ہم جو عربک کو نہ سمجھ کے قرآن پڑھتے ہیں, صرف پڑھنے کے لیے زبان نہیں سمجھ پاتے, معنی مفہوم نہیں سمجھ پاتے, اور جو بھی قرآنک جو قرآن کی تعلیم ہے جو ہم تک آئی ہیں وہ ٹرانسلیشن کے تھرو آئی ہے. اگر دیکھا جائے تو اس کانسیپٹ کو لے کر کے ایک کمیونٹی لرننگ سینٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے ہمارے یہاں, اور اس کی شروعات کرنے کا ایک خواب ہے کہ جہاں پہ ہم بنیادی طور پر جو ہے عربک کو ود لیٹسٹ گیجٹس, جیسے کہ ہم SCRT میں ود لینگویج لیب اینڈ ایوری تھنگ ود اسمارٹ بورڈ,
میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کا ایک لرننگ سینٹر بناؤں سب کی مدد سے، کیونکہ بہت بہت شکریہ. ہماری دعائیں ہیں کہ آپ کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو، یہ جو آپ کا منصوبہ ہے، اس سے مجھے لگتا ہے بہت فیض حاصل کر سکتے ہیں لوگ اور خود سے واقف ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ نادیدہ منظروں کو اگر چاہے دیکھنا تو اپنی ہی ذات سے کوئی پردہ اٹھائیے. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. انشاءاللہ وقت رہا، آگے زندگی رہی تو اور آپ کو مدعو کریں گے اور دعوت دیں گے. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آج آپ 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ بنے رہے. کسی وجہ سے آپ پروگرام نہ دیکھ پائے ہوں تو یوٹیوب پہ دیکھیے گا، ہمارا یہ پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے ہماری آفیشیل چینل پہ DD کوشر پہ. آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK.